والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفیقا. قرآن کہتا ہے نبیین سچے ہیں، صدیقین سچے ہیں، شہداء اجمعین سچے ہیں، صالحین سچے ہیں. او لوگو چکرپور والو اپنی زبان میں کہہ لو مدینے کا تاجدار سچا ہے. ذرا ہاتھوں کو اڑا کر بولو سبحان اللہ. مدینے کا تاجدار سچا ہے. اور قریب آ جاؤ، حضرت ابو بکر سچے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم سچے ہیں، حضرت عثمان غنی سچے ہیں، حضرت مولا علی سچے ہیں، حضرت امام حسن سچے ہیں، حضرت امام حسین سچے ہیں، حضرت امام جعفر سچے ہیں، حضرت امام باقر سچے ہیں. اور لوگوں اپنے ذہن کو قریب لاؤ اور کہہ لینے دو بغداد کا محی الدین سچا ہے. ماری تو بولو سبحان اللہ، اور بولو سبحان اللہ. ذہن کو اور کہہ لینے دو بغداد کا محی الدین سچا ہے، اجمیر کا معین الدین سچا ہے، دہلی کا نظام الدین سچا ہے، مراد آباد کا صدر اللہ فاضل نعیم الدین سچا ہے، کلیل کا علاء الدین سچا ہے. چکرپور والو اپنے ذہن کو قریب لاؤ اور کہنے دو شاہ قلعہ سچے ہیں، عائشہ جمال اللہ سچے ہیں، برکت اللہ سچے ہیں، پیر عبد الواحد بن گرامی سچے ہیں، تاجدار محریرہ سچے ہیں، تاجدار کالپی سچے ہیں. اللہ اکبر. اور کہہ لینے دو مدار پاک سچے ہیں، باریز پاک سچے ہیں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سچے ہیں. بولو بولو سبحان اللہ. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سچے ہیں، سرکار کلا سچے ہیں. آؤ جن ہتا کی دھرتی پر اللہ کی قسم جو آج اس دھرتی پر آپ کے گاؤں میں تشریف لائے ہیں ان کے جد اعلیٰ حضرت بن اختاب اور دبشہ رحمت اللہ علیہ استاد میاں سچے ہیں، انہی کے بھانجے اور بھتیجے حضرت خلیل شاہ سچے ہیں، حضرت بہادر شاہ سچے ہیں، حضرت لال شاہ سچے ہیں، حضرت جعفر میاں سچے ہیں. اور بریلی کی دھرتی پر آؤ تو امام اہل سنت سچے ہیں. بولو سبحان اللہ. سرکار مفتی اعظم ہند سچے ہیں، حجت الاسلام سچے ہیں، مفتی اعظم سچے ہیں، میرے مرشد سرکار تاج الشریعہ سچے ہیں. اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ سچوں کی بات کرنے والوں سارے سچوں میں سچا سمجھیے جسے. اگر جملہ سمجھ میں آئے، اعلیٰ حضرت کا شعر سمجھ میں آئے تو چکرپور والوں ذرا جھوم کر بولو سبحان اللہ. میرے اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں سارے سچوں میں سچا سمجھیے جسے. ان سچوں میں سچا ہمارا نبی، ان سچوں میں سچا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع لے کے وہ آیا ہمارا نبی. وہ دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن حسن ورا کانفرنس، نعرہ تکبیر. حضرت حافظ قاری مناظر رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. ارے بولو یار طلب کر بولو. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سارے سچوں میں سچا سمجھیے جسے. ہے ان سچوں میں سچا ہمارا نبی، ہے ان سچوں میں سچا ہمارا نبی. عزیزان محترم، آج اسی گھر کا ایک فرد آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. سرکار غوث اعظم کا فیضان لے کر نبی قطب عالم شہزادہ غوث اعظم الشاہ علامہ مفتی سید ریحان صاحب قبلہ کی شکل میں آج مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کا ایک فرد یہاں پر موجود ہے. انشاءاللہ آپ حضرت آئیں گے، آپ حضرت نبی زیبہ کی زیارت فرمائیں گے. اولاد رسول جس بستی میں آتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ اس بستی کو بلاؤں سے محفوظ کر دیتا ہے. اولاد رسول جس کے گھر آتے ہیں اللہ ان گھروں کو بلاؤں سے محفوظ کر دیتا ہے. جن کے سینوں میں اولاد رسول کا پیار ہوتا ہے اللہ ان سینوں کو نفاق سے محفوظ کر دیتا ہے. جن کے دلوں میں مصطفیٰ کی آل کی محبت ہوتی ہے اللہ اس پر جہنم کو حرام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خوش نصیب ہو آپ
کہ آپ نے پیر بھی بلایا تو بالکل اوریجنل بلایا. کہتے ہیں سبحان اللہ. آپ نے پیر بھی بلایا تو بالکل اوریجنل بلایا اور ایسا بلایا. آؤ جس خانقاہ سے وہ تشریف لائے ہیں, جس خانقاہ کے وہ چشم و چراغ ہے, جس دادا کے وہ پوتے ہیں, ذرا ان کی بات سن لو چلتے چلتے. سب جانتے ہیں قطب الاقطاب شیخ المشائخ معظم علی شاہ رحمت اللہ علیہ دادا میاں, جن کا مزار جرہٹہ کی دھرتی پر ہے. آج انہیں کا پوتا تو آپ نے آیا ہے. بولے یا سبحان اللہ. ہمیں کھڑی یہ ان کے دادا کی بات کہہ لینے دو. انہیں کے دادا ہے جن کا نام ہے حضرت معظم شاہ رحمت اللہ علیہ عرف دادا میاں, جن کا نام ہے اللہ کی قسم جو جاتا ہے بڑے بڑے جنات جن پر جناتوں کا اثر ہوتا ہے وہ جرہٹہ شریف جاتے ہیں اور اللہ اللہ وہاں سے بالکل صاف ہو کر واپس آتے ہیں. کوئی جن بھی ان کے جانے والے کو پریشان نہیں کر سکتا. اس لیے کہ میں آپ کو بتا دوں, آپ کسی بھی جرہٹہ کے فرد سے پوچھیں, کسی بھی جرہٹہ شریف کے رہنے والے سے پوچھیں, وہ تاریخ بتائے گا. علماء سے پوچھیں تاریخ بتائیں گے. آخر یہ تاریخ ہے کیا؟ یہی جرہٹہ کی دھرتی ہے. اللہ پر جرہٹہ وہ جگہ ہے جہاں پر جنات رہتے تھے, جناتوں کا بسیرا ہوتا تھا, جناتوں کے قیام کی جگہ تھی جرہٹہ. اس کا نام جرہٹہ ہی یوں پڑا ہے. وہاں سے جب جرہٹہ تھا تب اس کا نام جرہٹہ پڑا تھا. بولو سبحان اللہ. لیکن آؤ جو بھی وہاں آتا تھا جنات اسے اٹھا کر پھینک دیا کرتے تھے, جنات اسے بھگا دیا کرتے تھے, جنات اسے مار دیا کرتے تھے. کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی جو وہاں جا کر کے بسے. اللہ اللہ. اگر دن میں کوئی مکان بنا لیا کرتا تھا تو رات کو جنات اس مکان کو گرا دیا کرتے تھے, اس کی اینٹ اور مٹی سب الگ کر دیا کرتے تھے. جنات پوری طریقے سے قابل ہو چکے تھے. جرہٹہ میں نہ کوئی مکان بنا سکتا تھا, نہ کوئی مسافر وہاں ٹھہر سکتا تھا. حالات یہ تھے اگر کوئی آتا ٹھہرنے کے لیے تو جنات اٹھا کر پھینک دیا کرتے تھے. شام کو آنے والا صبح کو کہیں نہ کہیں جنگل میں پڑا ملا تھا, ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے ملے تھے. اتنی حالت خراب کر دیا کرتے تھے جنات. جنات کوئی کم پاور کی چیز تھوڑی ہے, جس پر آ جاتا ہے پورے محلے کو اکیلا پڑ جاتا ہے. اللہ. لیکن آؤ میں جرہٹہ کی بات کرنے لگا ہوں. اللہ اکبر. وہی جرہٹہ شریف جہاں تم بھی جاتے ہو, ہم بھی جاتے ہیں, جہاں یہ بھی جاتے ہیں, مولانا وسیم صاحب بھی جاتے ہیں, وہاں جا کر کے کلام پڑھتے ہیں. کہتے سبحان اللہ. اللہ اکبر. وہی جرہٹہ کا وہی شیخ المشائخ قطب الاقطاب معظم شاہ رحمت اللہ علیہ عرف دادا میاں کا پوتا آج آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. آنے والے ہیں منبر پر حضرت, آئیں گے آپ ان کے رخ طیبہ کی زیارت کریں گے. سنو جرہٹہ شریف کی دھرتی ہے. اللہ اکبر. جب جنات کسی کو بسنے نہیں دیتے تھے, کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے, کسی کو وہاں رہنے نہیں دیا کرتے تھے, مکان کی اینٹ پھینک دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. اسی دور میں آئے تھے ایک بزرگ, جس بزرگ کا نام تھا قطب الاقطاب معظم شاہ رحمت اللہ علیہ. سبحان اللہ. آئے تھے اس دور میں ان کے دادا جرہٹہ کی دھرتی پر. لوگوں نے کہا چلے جاؤ بابا, چلے جاؤ یا مت ٹھہرو. کیوں کہ یہاں جنات رہتے ہیں, ان کی تاب تم لا نہ سکو گے, ان کے اندر بڑی پاور ہے, تم انہیں سنبھال نہ سکو گے. وہ جو بھی آتا ہے اسے اٹھا کر پھینک دیا کرتے ہیں. وہ تو تعریف کر رہے تھے, جناتوں کی طاقت بیان کر رہے تھے, اور ان کے جب پیالہ دادا میاں رحمت اللہ علیہ ان کی باتوں کو سن سن کر مسکرا رہے تھے. مسکرا کر کہو سبحان اللہ. ان کی باتوں کو سن سن کر وہ مسکرا رہے تھے. انہوں نے کہا نہیں آج ہم یہی ٹھہریں گے. تو لوگوں نے کہا بابا جناتوں سے مقابلہ کیسے کرو گے, کون سا ہتھیار لے کر کے آئے ہو جو جناتوں سے مقابلہ کرو گے, کون سا فارمولہ لے کر آئے ہو جو جناتوں سے مقابلہ کرو گے. معظم شاہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو. لوگوں نے کہا بابا اگر نہیں مانو گے تو صبح کو یہاں سے پھینک دیے جاؤ گے, جنات تمہیں اٹھا کر کے پھینک دیں گے, اس لیے مان جاؤ. آپ مسکراتے رہے, لوگوں کی باتیں سنتے رہے, لوگ آپ سے پوچھتے رہے کون سا ہتھیار ہے بابا. تمہیں اچتر پھروالو تمہیں بتا دوں اللہ والے تلوار لے کر نہیں آتے ہیں. ایسے کہتے ذرا سبحان اللہ. اللہ والے تلوار لے کر نہیں آتے ہیں, اللہ والے بھالے اور خنجر لے کر نہیں آتے ہیں, اللہ والے بندوق لے کر نہیں آتے ہیں. اللہ والے تو جب بھی آتے ہیں وہ اپنے مصطفیٰ کا کردار لے کر آتے ہیں. جب ہندوستان کی دھرتی پر آ رہے تھے ادھر سے ایک فوج کٹ چکی تھی, ادھر سے ایک فوج لٹ چکی تھی, ادھر سے ایک فوج مر چکی تھی. راستے میں ملاقات ہوئی. کہاں جاتے ہو؟ کہ ہندوستان کا کیا کرو گے؟ کہ اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے, اسلام کا پرچم لہرائیں گے. کہنے والے
نے کہا غریب نواز ہندوستان جاؤ گے؟ دیکھتے نہیں ہم فوج لے کر کے گئے تھے، ہتھیار لے کر کے گئے تھے، تلوار اٹھانے لے کر کے گئے تھے، لیکن سب مار دیے گئے، کامیابی نہ ملی، ہم تلواروں سے جیت نہ سکے۔ میرے غریب نواز کہتے ہیں کون سی تلوار لے کر گئے تھے؟ کل لوہے کی۔ تو غریب نواز نے کہا تھا تم گئے تھے لوہے کی تلوار لینے اور لے کر، اور معین الدین جا رہا ہے اپنے مصطفیٰ کا اخلاق لے کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید آل رسول حضور سید جہاری میاں صاحب قبلہ معظمی دولہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللہ والے آتے تو تلوار لے کر نہیں، اب آپ کہو گے مولانا کیا لے کر آتے ہیں؟ تو اللہ والے جب آتے ہیں تو ہاتھ میں تسبیح کے دانے لاتے ہیں، سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ، بغل میں مسلح لاتے ہیں، زبان پر مصطفیٰ کا اخلاق لاتے ہیں، یہ سب سے بڑی تلوار ہے۔ اللہ اکبر لوگوں، اب آؤ سنو، میں کہہ رہا تھا جب اللہ والے آتے ہیں تو وہ ہاتھ تنہا آتے ہیں، اکیلے آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہوتی، ان کے ہاتھ میں بھالے اور خنجر نہیں ہوتے، ان کے ہاتھ تو خالی ہوتے ہیں بظاہر، لیکن پاور کا حال یہ ہے، پاور کا حال یہ ہے، پاور کا حال یہ ہے۔ اگر توجہ ہو تو بتا دوں پاور کیا ہوتی ہے، میرا بولے بولے سبحان اللہ۔ پاور کا حال یہ ہے، آپ کے بہت مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، مولانا فیضان اشرف صاحب یہاں تشریف فرما ہے، مولانا فیضان صاحب بیٹھے ہیں، ان سے آپ نے سنا ہوگا، لیکن اور سنیں، ایک اللہ والے اسٹیشن پر دوڑ رہے تھے، ٹہل رہے تھے، وہیں پر ایک انگریز آیا، اس نے پوچھا او میاں یہاں کیا کر رہے ہو بابا؟ تو کیا کر رہا ہے؟ کہتا میں ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ تو اللہ والے نے کہا میں بھی ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ کہ تو ڈیوٹی کر، میں بھی ڈیوٹی کر